روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود کہ روز محشر قیامت کے دن جان گھل جائے گی، جانیں کھل جائیں گی، اتنی شدید گرمی. تو جان گھلانے والا قیامت کا دن سب سے پہلے اس وقت نماز پوچھی جائے گی، اور نماز درست نہ ہوئی یا معاملہ اٹکا، خراب ہوا، تو آگے اس سے زیادہ معاملات جو اس کے خراب ہو جائیں گے، بدرجہ اولا جس کو بولتے ہیں، اور زیادہ دیگر معاملات ہوں گے. تو نماز کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ لاکھ نیاز کرو، ہر سال چھٹی شریف کی 6000 دیگیں چڑھاؤ، 11ویں شریف کی 11000 دیگیں چڑھاؤ مثال کے طور پہ، اور نماز نہیں پڑھو گے تو بچنا مشکل ہے. آپ لاکھ مطلب غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیم بچیوں کی شادیاں کراؤ، غریبوں کو کاروبار پہ لگاؤ، نماز نہیں پڑھتے، بچنا مشکل ہے. نماز میں تو آج سے نہیں برسوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ تو بہت سارے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. جب سے بیان کرتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ میں نمازی بھی ہوں، نیازی بھی ہوں. پہلے نمازی ہوں، بعد میں نیازی ہوں. ویسے نیازی ایک قبیلہ بھی ہے، سرنیم بھی ہے. میری مراد نیاز سے بزرگوں کی نیاز کرنے اور کھانے والا. ہم نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں، مگر پہلے نمازی ہیں، بعد میں نیازی ہیں. نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے. نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ ہمارا اہل سنت کا معمول ہے، اور اس کو بھی باقی رکھیں گے. اور رکھے میں آج بھی آپ کو انشاءاللہ غریب نواز کے ٹکڑے کھلائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ عشاء کی نماز بھی تو پڑھائی ہے نا آپ کو، الحمدللہ. ہم تو نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں، تو ہمیں دونوں رہنا ہے نا. دونوں میں سے ایک بھی ترک نہیں کرنا ہے، دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو نماز پڑھیں گے، نماز کے صدقے میں نیاز بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور گناہوں سے بچائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے. حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. تو آج بس وہ عید کر کے جانا، آج بڑی رات ہے، آج ہماری عید رات ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہے. تو سب نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور رمضان مبارک کی تشریف آوری ہونی ہے، یہ بھی فرض ہے. دیگر نیک کام اپنی جگہ پر ہیں، فرض روزے نہیں رکھیں گے بات خراب ہو سکتی ہے. تو نماز کے ساتھ یہ روزے بھی رکھنے اپنے کو. رمضان شریف کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب جتنی نمازیں کسی کی قضا ہوئی ہیں، معاذ اللہ روزے قضا ہوئے ہیں، سب کا حساب لگا کر ادا بھی کرنا، قضا کرنا اس کو بھولیے گا نہیں. یہ نہیں کہ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں معاف ہو گئی، پچھلی نمازوں کا بوجھ ابھی سر پہ ہے. جب تک اس کو ہم قضا نہیں کر لیتے تو قضا کر لینا ہے انشاءاللہ. خدا نخواستہ روزے بھی اگر ہیں باقی تو روزے بھی جلدی قضا کر لینے ہیں. اب سردی کا موسم ہے، کل سے شروع کر دیں کہ خدا نخواستہ کسی پر قضا ہے. روزے بولنا نہیں کسی کو کہ میں نے تو وہ چھٹی شریف کا روزہ تو نہیں رکھا آج، بس سب رکھ رہے ہیں تو چلو میں بھی قضا کی نیت میں نے کی ہے، مجھ پر رمضان کے روزے قضا ہیں، یہ نمازیں مجھ پر قضا ہیں، روزے قضا ہیں. اس طرح کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا نا جو کیا تھا، تو یہ کسی پر ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ مجھ پر قضا نمازیں ہیں. آپ اشراق کی چاش کی جماعت ہو رہی ہے، یار میں پہلے اپنی قضا نماز تو ادا کر لوں، نماز اتنی قضا ہوئی پڑی ہے. بولنے کا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. اس طرح رمضان کے روزے قضا ہوئے نہیں بتانا ہے. گناہ پر اسی کو بے باکی بولتے ہیں کہ آدمی میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں چور تھا، ڈاکو تھا، فلاں تھا، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرورتاً صرف کوئی ضرورت ایسی کہ دوسرے کو مثلا ترغیب دینی ہے کہ یار میں تو بے نمازی تھا، دعوت اسلامی والوں کا اللہ بھلا کرے، ان میں جاتا ہوں تو مجھے تو بس نمازوں کا تو بس ایک
ذوق لگ گیا کہ نماز تو اب انشاءاللہ چھٹنی نہیں ہے، تو پچھلی بھی انشاءاللہ جو بھی تھی میں قضائیں کر رہا ہوں، آپ بھی آیا کرو دعوت اسلامی میں. تو اس طرح ترغیب دینے کے لیے کہ یہاں ایک ضرورت ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ بلا ضرورت خالی خالی بولنا کہ میں نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کر رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اگر یہ کہہ دیا تو. اسی طرح دیگر گناہوں کا اظہار بھی گناہ ہے، ضرورت کے علاوہ کسی کو نہیں بولنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب آپ کو سوال کرنا ہو تو حاضر ہوں. ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے سکوں یہ ضروری نہیں ہے. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا ضرورت آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی اپنا کہا واپس لیتا پائیں گے انشاءاللہ. وہ رجوع بھی بولتا ملے گا. اب کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی آسان کروں کہ مجھے ایک واقعہ پتا ہے کہ میں نے کہیں رجوع کہا تھا تو وہ سمجھے تھے وضو. کسی نے کوئی غلطی کی تو میں نے کہا آپ رجوع کیجئے، تو کوئی بیٹھا ہوا تھا تو وہ سمجھا کہ یہ بولتا ہے کہ وضو کیجئے، اتنی بڑی ہستی کو بولتا ہے وضو کیجئے. وہ بڑی شخصیت تھی تو وہ ناراض ہو گیا، دونوں مسائل ہوئے تھے. حالانکہ میں نے تو رجوع کیجئے اور اس کی تھی غلطی صحیح تھی، وہ بڑی ہستی ہوتی رہے. میں بھی تو غلام مصطفیٰ ہوں نا، تو غلام مصطفیٰ بڑی ہستی ہوتا ہے، لیکن میں سب میں سے چھوٹا غلام مصطفیٰ ہوں، مگر ہوں غلام مصطفیٰ، غلام صحابہ، غلام اولیاء، غلام خواجہ غریب نواز، غلام غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. سگ ہوں میں عبید رضوی. عبید مانے چھوٹا غلام. یہ حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کا عبید آپ کا تخلص تھا، یہ چھوٹا غلام. یہ ایک معنی اس کے یہ بھی ہے، عبد کی تصغیر ہے نا، چھوٹا عبد، چھوٹا غلام. مگر یہ چھوٹے غلام کی شان تو دیکھو. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. چھوٹا غلام ضرور مگر کتا بھی ہوں، لیکن کس کا؟ غوث و رضا کا، غوث پاک کا اور امام احمد رضا کا. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. یعنی میں ایسا چھوٹا غلام ہوں اور غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں کہ مجھے جب شیر دیکھتا تو وہ بھی دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اجمیر شریف حاضر ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی واقعہ بھی سنا دیجئے. یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں اجمیر شریف حاضر ہوا تھا، یہ واقعہ ہی ہے نا. میرا خیال 2 بار سفر کیا اجمیر شریف کا، ہاں 2 بار الحمدللہ. تو اجمیر شریف کی حاضری یہ خود واقعہ ہے اللہ کی رحمت سے. ہم وہ وہی مطلب میں نے وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں شاید ایک نہیں بلکہ 2 منقبتیں تو یادیں لکھی تھی. یا خواجہ میری جھولی بھر دو اور دربار بلا مجھ پاپی کو خواجہ. یہ شعر پڑھا نا، یہی کلام. تو وہ ہم مطلب یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہم کچھ تھے، حاجی رضا بھی تھے میرے ساتھ، حاجی عبید رضا. ہم لوگ بارگاہ غریب نواز میں منقبت پڑھ رہے تھے کھڑے کھڑے، بالکل مزار شریف سے باہر، وہ قدموں کی طرف، غالباً شاید قدموں کی طرف، یا پتہ نہیں چہرے انور کی طرف، بھول گیا ہوں. تو وہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. کچھ ہم لوگ تھے، کچھ مقامی اسلامی بھائی تھے وہاں کے ہند کے. تو یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یہ تکرار ہو رہی تھی. اتنے میں گلاب کے پھول کی پتی اڑتی بھی آئی اور یوں جھولی اٹھا، جھولی میں میری آ گئی کیا.
अब ये खुदा जाने ये फूल तो उड़ाते रहते, हो सकता है उड़कर मेरे कोई इमामे पर आ गया हो तो वो तशरीफ लाया हो या जो भी हो। बहरहाल मेरी झोली में जब वो पत्ती आई ना तो मेरी ट्यून बदल गई। या ख्वाजा ने मेरी झोली भर दी, ख्वाजा ने मेरी झोली भर दी, ख्वाजा ने मेरी झोली भर दी। तो हाजी उबैदुल्लाह ने लपक के वो पत्ती जो थी उठा ली। अब पता नहीं वो खा गए या क्या किया और वो ले ली पत्ती। वो वाकई झोली उठी हुई थी और झोली में वो पत्ती आई थी, गुलाब के फूल की ताजी ताजी पत्ती। अगर इसको वाकया कहते हैं तो ये वाकया हुआ था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। मैं हूँ साइल मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा, हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा, हाथ बढ़ा कर डाल तो टुकड़ा। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी भर। जो भी साइल आ जाता है मन की मुरादें पा जाता है, जो भी साइल आ जाता है मन की मुरादें पा जाता है। मैंने भी दामन है पसारा, मैंने भी दामन है पसारा। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। सुल्ताने कौनैन का सदका, सुल्ताने कौनैन का सदका मौला अली, हसनैन का सदका मौला अली, हसनैन का सदका, सदका खातूने जन्नत का, सदका खातूने जन्नत का। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। मुझको इश्क रसूल अता हो, मुझको इश्क रसूल अता हो, ख्वाजा नज़र करम से बना दो, ख्वाजा नज़र करम से बना दो। शाह मदीना का दीवाना, शाह मदीना का दीवाना। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। इबादत की दुश्वारी और गुनाहों की बीमारी, रब की इबादत की दुश्वारी और गुनाहों की बीमारी, दोनों आफत दूर हो ख्वाजा, दोनों आफत दूर हो ख्वाजा, दोनों आफत दूर हो ख्वाजा, दोनों आफत दूर हो ख्वाजा। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा दे दो तुम तार को ख्वाजा, दे दो तुम तार को ख्वाजा, दे दो तुम तार को ख्वाजा, दे दो तुम तार को ख्वाजा। सुन्नत की खिदमत का जज्बा, सुन्नत की खिदमत का जज्बा, हर सूफी का बजा दे डंका, हर सूफी का बजा दे डंका। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या
خواجہ میری جھولی بھر دو یا 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 خواجہ میری جھولی بھر دو 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 یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شادی کے کارڈ میں عام طور پر نام لکھے جاتے ہیں جیسے محمد جیشان، تو یہ محمد لکھا جاتا ہے، تو اس کارڈ کا کس طرح ادب و احترام کیا جائے اور اس طرح کارڈ چھپوانا کیسا؟ ہمارے پاس جو فلائر وغیرہ جو چوپڑے ہوتی ہیں اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، محمد علی سوسائٹی اس طریقے کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اب وہ جب کچھ خراب ہوتے ہیں ہم اس کو یوز نہیں کرتے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. پھر ہمارے جھاڑو وغیرہ لگتی ہے تو وہ فلائر وغیرہ جو ہے جھاڑو سے ہٹا لیے جاتے ہیں، لیکن نام جو ہے انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. دوسرے میں کس چیز میں لکھا ہوتا ہے؟ شاپر پہ، وہ شادی کارڈ پہ. اچھا، یہ محمد ذیشان جو لکھتے ہیں یا یہ شاپر پر بھی جو نام لکھتے ہیں محمد علی سوسائٹی، ایسا کچھ کہا. یہاں مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی نہیں ہے. ظاہر ہے پھر بھی ظاہر تو وہ نسبت تو ہے، تو اس لیے ان ناموں کا احترام تو ضروری ہے. بلکہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں نا، الف با تا ثا، ان کا بھی احترام ہے. تو اب یہ کہ شادی کارڈ میں تو اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، حمد و صلات بھی لکھی ہوتی ہے، اللہ رسول کا نام لکھتا ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے، اس طرح کے الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو سیدھے سیدھے اللہ رسول کے نام ہیں. انشاءاللہ بھی لکھا ہوتا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو انشاءاللہ. تو یہ کارڈ میں لکھنا یہ تو جائز ہے، لکھنے والا گناہ گار نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا مطلب احترام کرنا ہوگا، جو ٹھنڈا کرنے کا جو ہوتا نا اس میں ڈالا جائے. اور اگر کوئی اس نیت سے اس میں لکھتا نہیں ہے، کچھ شادی کارڈ بھی کچھ سادہ رکھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں لکھتا جو اللہ اور رسول کے نام کے تعلق سے، تو اور اس نیت سے کہ لوگ بیچارے مطلب بے ادبی کا شکار نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ اس نیت سے ثواب کا حقدار بنے گا. لیکن اب اتنا اس پہ عرف ہو گیا کہ اس طرح کوئی اگر بغیر نام کے شادی کارڈ چھاپے گا تو لوگ اس پر کلام کریں گے، باتیں کریں گے، یہ کیا. لیکن خیر اگر یہ رائج ہو جائے کہ اس میں کچھ نہ لکھا جائے اس طرح کا، تو کم سے کم بے ادبی ہوگی. پھر دولہا دلہن کے اور جو ہوتے ہیں خاندان والوں کے نام، تو یہ بھی مقدس ہی نام ہوتے ہیں، تو یہ لکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں ایک دنیاوی اعتبار سے، کہ پتہ چلے کہ بھئی کارڈ ہے کس کی طرف سے. یا رواج ہے کہ وہ لکھتے ہیں، اس میں بعض تو جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب میرے حساب سے اس کو بدلنا اچھا ہے. آپ کی شرکت کے متمنی لکھا ہوتا ہے، میں باری کی بات کر رہا ہوں، آپ کی شرکت کے متمنی نہ آپ شریک ہوں، یہ ہماری تمنا ہے. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کارڈ گیا کس کس کو. شادی کارڈ کا پتہ ہوتا ہے، بچے یہ وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، شرکت کے متمنی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس کے بجائے مطلب یہ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن گناہ بھی نہیں ہے لکھنا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کارڈ شادی کا ہو، شاپر ہو یا کسی طرح کے ایسے پیپر ہوں، ان کا ادب ضروری ہے. اسی طرح دیواروں پہ اشتہار لگاتے ہیں نا، اب تو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اشتہارات کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب اشتہار اب ایک تعداد ہے جو اس میں دیتی ہے، اپنے سوشل میڈیا پر، فیس بک اور دیگر پیجز پر لوگ دیتے ہیں اشتہار. پھر بھی یہ دیواروں پہ بھی جیسے محفل نعت کے اشتہار دیتے ہیں، جلسوں کے اشتہار دیتے ہیں، اس میں تو مقدس نام لکھے ہوتے ہیں.
अल्लाह और रसूल का भी तस्करा होता है, बहुत कुछ लिखा होता है। और फिर ये इश्तिहार आपने तो एहतियात से लगा दिया, लेकिन इसकी एक वैलिडिटी होती है, एक फिक्स पीरियड तक वो दीवार पर रहेगा। इसके बाद अगर किसी ने नहीं उतारा तो खुद ही ये टुकड़े टुकड़े होकर उतर जाएगा। और कहां जाएगा आप समझते हैं? या मतलब ये कि घर वाले रंग चूना करेंगे, या कोई भी मतलब ये कि मुहिम भी चलती है कि बाहर इश्तिहारों लगाना मना होता है। कई दीवार ऐसी होती है, और किसी की अगर जाती दीवार है, उसके घर की बाउंड्री वॉल होती है ना लोगों के घर की, इस पर बगैर इजाजत लगा भी नहीं सकते, शरन भी इसमें इजाजत नहीं है कि किसी की जगह को आप ये इश्तिहार लगा दें। उसने बेचारे ने रंग चूना किया हुआ है, तो चाहेगा कि उसका खूबसूरत रहे, तो इसको आपने ये लगा दिया इश्तिहार, तो ये तो वैसे ही गलत हुआ। ये तो हुकूक बात भी तलफ हुआ, इसमें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जिसने दीवार बनाई है असल मालिक से माफी मांगनी पड़ेगी, और उसको ऑफर भी करें आप कि मैं ये रंग चूना इतना खराब हुआ है, ये मैं करवा दूंगा, या वो मना कर दे नहीं कोई कोई बात नहीं। जैसे बकरीद में खून उड़ता है और मतलब वो गोबर उड़ता है पड़ोसियों की दीवारों पर, तो ये सब मतलब हुकूक बात का मसला है कि दीवार। फिर मेरा एक वाक्य कई साल हो गए इसको कि हमारे जानवर कटा था पड़ोस सामने वालों की दीवार के करीब, तो उसको खून के छींटे उड़े थे। तो मैंने हाजी रजा को भेजा था कि यार इनसे बात करो, मकान मालिक से जो भी हो इसका, कि हम आपको बना देते हैं, साफ कर देते हैं, माफ कर दो। ये खून के छींटे उड़ेंगे किसी की दीवार पर तो अंडरस्टूड है कि मतलब खुशी से झूमेगा नहीं, वो तकलीफ ही होगी कि मेरी दीवार खराब हो गई। तो हमने ऑफर की उसको, उसने माफ कर दिया, वो रंग चूना और कुछ मांगा नहीं हमसे। तो ये कि कम से कम उसके दिल में तो मोहब्बत पैदा हुई होगी ना कि यार ये चलो ये इतना इन लोगों का एहसास है। एक बार हमारी गाड़ी है, पुलिस और सब साथ थे हमारे हारे सिंह, तो कोई कहीं गली से हम गुजरे थे अपने घर के करीब ही, तो कार खड़ी होगी, उससे वो गाड़ी रगड़ खा गई हमारी गाड़ी। शायद गली तंग थी कुछ ऐसा था, लेकिन बहरहाल उसकी गाड़ी पर निशान पड़ा। अब मैं परेशान हुआ, फिर मैंने हाजी रजा को भेजा, मैंने कहा यार इनको बोलो हम तुम्हारे जो कोई नुकसान हम बना देते हैं, हमसे ले लो, जाओ। हाजी रजा गए थे उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब है कि इसका असर लिया और खुशी का इजहार किया और माफ भी कर दिया, और अच्छा मतलब। तो इस तरह के लोग थोड़ी को हम जाएंगे तो पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। तो ये कि हक़ुल अब्द बड़ा मसला है, ये खाली तौबा से माफ नहीं होता, बंदा जब तक माफ नहीं करेगा और उसका नुकसान किया तो वो इसका हक रखता है कि हम उसका वो नुकसान हमसे वसूल करें। हमारा हौसला होना चाहिए, हमारी वजह से नुकसान हो गया तो हम इसको पेमेंट करें, और जानबूझकर तो करना भी नहीं है ना किसी का नुकसान। तो इस तरह हमारा लेके एहतियातें करनी है, और एहतियातें करते करते गुनाहों से, बंदों के हुकूक से, अल्लाह के हुकूक पामाल करने के मामले से बिल्कुल पाक दामन होकर, पाक साफ होकर अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। मौत से पहले सब क्लियर करना है। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आदमी चाहता भी है तो क्लियर कर नहीं पाता। बहरहाल कोशिश बहुत जरूरी है कि बंदा कोशिश करे। तो ये इश्तिहार वगैरह के ताल्लुक से तो ये तो मैं तो ये रोडों दीवारों में इश्तिहार लगाते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। ज़हन जब से बना है कि यार ये बेअदबी तो होती है इसमें, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह भी लिखा होता है, तो ये तो फट कर। इसी तरह जश्न विलादत के झंडे लगाते हैं, उसमें भी लिखा होता है दुरूद सलाम, बाद का लिखा होता है जश्न मिलादुन नबी मुबारक लिखा होता है। तो हम तो नहीं लिखते, सादा करते हैं, लेकिन लिखा होता है। तो ये भी मतलब ज़ाहिर है कि बेअदबी तो उसकी आखिरकार वो लोग उतारते भी हैं, कोई नहीं भी उतारते। उतारने के दौर साल बोलते रहते हम कि उतार दिया करो, फिर भी बात नहीं उतारते, तो फिर वो बेअदबी। बादब्बा नसीब, अल्लाह पाक हम सबको अदब नसीब फरमाए। आपने जो शादी कार्ड है ना, इसमें अगरचे जो लोगों के नाम है वो भी डाले जाते हैं और उसमें भी एहतियात जरूर, लेकिन बाकायदा
اللہ پاک کا نام بھی شادی کارڈ میں ہوتا ہے. اگر جیسے انگلش کارڈ ہوتا ہے تو اس میں اوپر لکھا ان دا نیم آف اللہ کر کے, یہ اوپر یہ سب کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہمیں جو, تو اللہ پاک کا نام بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات فیضان کے طور پر مقدس نام بھی اور اہم نام بھی ڈالے جاتے ہیں بعض اوقات. اور تو یوں ایسا لگتا ہے کہ, تو اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت موجودہ دور میں کئی گھروں میں ڈسٹ بن تو ہوتے ہیں. اب تو ڈسٹ بن رکھنا گھر میں ایک سمجھے کہ ایک طریقہ کار میں بھی ہے, فیشن بھی ہے, تو طرح طرح کے نئے بڑے مہنگے مہنگے ڈسٹ بن بھی لوگ رکھتے, بولے اس میں ڈسٹ ڈالے کہ نہ ڈالے بن رکھتے ہیں. تو وہ پہ سجا رکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ کچرا کون ڈالے کہتے ہیں مہنگے ڈبے میں, تو وہ رکھا جاتا ہے. یہ اگر آپ مشورہ دیں, آپ اتفاق فرمائیں, تو اگر اپنے گھر میں ایک ایسا باکس, ایسا ڈبہ ایک نمایاں جگہ پر رکھ دیا جائے کہ جس میں اس طرح کے اگر اخبار آتا ہے, کوئی مطلب کہ ایسا کارڈ آتا ہے, کوئی ایسا پیپر آتا ہے, کوئی ایسی تھیلی آتی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ اب نہیں رکھنا, تو اس کو باہر پھینکنے کے بجائے اگر گھر کے اندر اس طرح یہ ڈال دیا جائے ایک کسی بھی ایک باکس کے اندر, ڈبے کے اندر, پھر بعد میں پھر اس کو اس طرح بھیج دیا جائے جیسے ہمارے ورق مقدسہ کا بھی شعبہ ہے. تو جس طرح گھروں میں مدنی عطیات باکس کے طور پر چندے کے لیے ڈبہ رکھتے ہیں, صدقے کے لیے ڈبہ رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ماہانہ اس کو بھی کیا ہی جاتا ہے, تو اگر ایسا گھر میں احتیاط کیے جائے اور بچوں کے ذریعے بھی کروایا جائے, کوئی چیز ایسی ڈال دی ہے بچے, تو بچوں کا جب بیٹا ڈال کر اس میں ڈالو, بیٹا وہ مقدس ڈبہ ہے, تو بچوں کو بھی ایک عادت پڑے گی کہ یہ نیک نام اور اہم ناموں کے ساتھ, جس طرح کے بعد مدینے کا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے, جیسے کھجور آتی ہیں باہر سے مدینہ پاک سے تو وہ ڈبیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو یوں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اسلام پر کوشش کرے تو شاید ترقی بنے. الحمدللہ برسوں سے ہمارے گھر میں تو ہم رکھتے ہیں. آپ کی تو ٹیبل پر ہمیشہ میں نے دیکھا ہے. ٹیبل پہ رکھتا ہوں. پھر یہ کہ جب اب تو میرا سارا گھر جو تھا وہ بہنیں وغیرہ چلی گئی نا, تو پہلے وہ جب بہنیں تھیں تو ہمارا گھر آباد تھا, میرے حساب سے میرے لیے آباد تھا, میں آنا جانا اور کھانا کھانا اور وہی ہوتا تھا. تو ہم نے وہ پلاسٹک کی ایک شاپر بڑی سی لٹکا رکھی تھی وہ گھر کی چیزوں کے لیے. تو جو پیکٹ ہوتے ہیں نا, مختلف پیکٹ, اس میں بھی لکھا ہی ہوتا ہے نا, مسالے کا پیکٹ ہو یا مطلب کسی چیز کا پیکٹ ہو, وہ لکھا ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, اردو عربی بھی لکھتے ہیں. ہم تو وہ ڈبے بھی اس طرح کے ڈال دیتے تھے اس میں, اور پھر یہ جمع ہو جاتا تھا تو میں دے دیتا تھا. یہ اپنے اوراق کا, تب اس وقت تو اتنا نہیں تھا, تو ہم لوگ کیا ہمارے جمع ہوتے تھے نا, تو عیسائی بھائیوں سے ترکیبیں تھیں مطلب, تو کشتیوں میں اور کشتیوں والے اور یہ منوڑے سے عیسائی بھائی آتے تھے نا, تو ان کے ذریعے ہم ڈلوا دیتے تھے سمندر میں. تو بہت پرانا الحمدللہ میرا اس طرح کا ذہن ہے کہ مطلب یہ پھینکنے کو تو دل نہیں کرتا, لیکن اب ایسی مجبوری ہے کہ ہر چیز میں لکھا ہوتا ہے, وہ آدمی کرے کیا. اب وہ ڈبہ پیتے ہیں یا پانی کا بوتل پیتے ہیں حرمین طیبین میں, حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ, آدمی کیا کرے, پانی تو پیے گا, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ. اب وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے سر کا تاج, دل کی دھڑکن, اب یہ لکھا ہوا ہے. اور معاذ اللہ ایسی جگہ یہ بوتلیں ہوتی ہیں کہ دل بھی نہیں کرتا کہ یہ باتیں کی جائیں. کیا کرے آدمی, کہاں اس کو رکھے. اب وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اوراق مقدسہ کے باکس لگے ہوئے یا سمندر بہ رہا ہے. سمندر میں اگر آپ پہنچ بھی گئے ڈالیں گے تو فائن ہوتے ہیں بعض ملکوں میں, اسلامی ملکوں میں, یہ وہ نظافت کے نام پر کہ اس میں مطلب وہ صفائی. آدمی کیا کرے, قانون بنے ہوئے, تو بس وہ ڈسٹ بین میں ہی کچرا کنڈیاں ہوتی, اس میں لوگ اخبارات کے تھپے کے تھپے, اخبارات میں مذہبی آرٹیکل تو ہوتے ہی ہیں نا اسلامی ملکوں میں خاص کر کے. تو یہ بالکل یہ نہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی رعایت نکال لی ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے, اللہ رسول کا اس طرح نام معاذ اللہ. حضرت بشر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ شراب کشید کرنے کا کام کرتے تھے, شراب کا کارخانہ, خالی شراب پینا نہیں, کارخانہ تھا آپ کا. لیکن
ایک بار گزر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا پرزا نظر آ گیا، تو اس کو وہ میرے رب کا نام زمین پر اٹھایا اور خوشبو خریدی، خوشبو لگائی، اس کو یعنی کہ احترام کیا. خوشبو لگانا تعظیماً، کہ ہمارے یہاں بھی لگاتے ہیں بعض چیزوں پہ لوگ خوشبو احتراماً، تو اس کا احترام کیا کہ میرے رب کا نام ہے، اور اس کو ادب کی جگہ پہ رکھ دیا. بس وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو کوئی آیا بولا کہ میں ملنا چاہتا ہوں بشرف حافظ سے. پہلے تو خواب میں اس کو بشارت ہوئی کہ بشرافی کو مطلب جاؤ ہمارا سلام دو، تو وہ مطلب سمجھے کہ یہ خواب ہے. پھر 2-3 بار یہ بشارت ہوئی ان کو، تو پھر یہ پہنچے وہاں، اور آخر کار کہا کہ مطلب میں پہنچ گئے ان کے پاس، اور میں اللہ کا پیغام لایا ہوں آپ کے پاس، اور اللہ پاک نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا. اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. اور پھر بس اچھا، پہلے تو کسی نے خادم نے اگر کہا کہ دروازے پر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، بولتا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، تو بشرا بھی ننگے پیر دوڑ پڑے تھے، میرے رب کا پیغام آیا ہے. حالانکہ وہ اس وقت یہ اچھے آدمی نہیں تھے عملی اعتبار سے، لیکن دوڑ پڑے اللہ کا پیغام. بس تو وہ انہوں نے سنا اور بس کایا پلٹ ہوئے کہ تم نے میرے نام کا ادب کیا. تو اس طرح بشارت ہوئی اس کی. تو بس یہ کہ اللہ نے ولایت کا تاج پہنا دیا ان کے سر پر. سارے شراب کے توڑ پھوڑ سب مطلب توبہ طائب ہو گئے، اور بہت بڑے ولی اللہ بنے، بہت بڑے ولی اللہ مشہور ہیں. مطلب اہل علم یا جو اس مدنی دینی ماحول کے لوگ نام جانتے ہوتے ہیں، اتنے مطلب بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ بنے کہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ ننگے پاؤں رہتے تھے. بغداد شریف میں ہی تھے آپ بھی، بغداد شریف میں ننگے پاؤں رہتے تھے، تو ان کا جانور چوپائے ان کا احترام کرتے تھے. اور بغداد شریف کی گلیوں میں کوئی مطلب وہ گوبر وغیرہ نظر نہیں آتا تھا. ایک بار ایک بزرگ نے دیکھا کہ گلی میں کہیں گوبر کسی جانور نے کیا تھا. تو یہ چونکہ یہ بھی بہت سمجھدار تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب بشرافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ کسی کے مجال نہیں تھی کہ کسی جانور کی ایسی حرکت کرے. پھر پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی ان کا اب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اچھا، یہ ان کا جنازہ اٹھ گیا، تدفین ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ شرح الصدور میں یہ واقعہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ خواب میں دیکھا تو کیا معاملہ ہوا. تو مجھے بشارت ملی کہ اللہ پاک کی طرف سے کہ تم کو بخشا اور تمہارے جنازے میں جو شریک تھے ان کو بھی بخشا. تو میں نے عرض کیا اللہ کچھ اور کرم کر دے. تو یہاں تک وہ فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی بخشا. تو آپ سب گواہ رہیے گا. مجھے حضرت بشر حافظ